رسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے صلح و صفائی کی اہمیت، یعنی جب کبھی دو افراد کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو گھرانوں میں اختلاف ہو جائے، دو خاندانوں میں اختلاف ہو جائے، انسانوں کی دو جماعتوں میں اختلاف ہو جائے، تو ان کے مابین صلح کرانے کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، یہ آج کے ہمارے اس کتاب کا موضوع ہے۔ میں نے اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے سورۃ الانفال کی پہلی آیت تلاوت کی، جس میں عہد نبوی کے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ ہے جس میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے، تو آسمان سے آنے والی اس وحی نے انہیں صلح و صفائی کا حکم دیتے ہوئے اخوت و بھائی چارگی کے اس ماحول کو دوبارہ لوٹا دیا تھا جو ماحول کے اس اختلاف کی وجہ سے وہ کھو چکے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب غزوہ بدر ہوئی تو جنگ بدر ختم ہونے کے بعد کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کچھ صحابہ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو دوڑاتے گئے، اور کچھ صحابہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور بعد میں ان تینوں کے درمیان غنیمت کو لے کر اختلاف ہو گیا۔ ہر طبقہ کہنے لگا کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے۔ نوجوانوں نے کہا کہ مال غنیمت ہمارا حصہ ہے، ہم نے جمع کیا ہے، ہم نے اٹھایا ہے۔ جن لوگوں نے دشمن کا پیچھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے کہ دشمن کو ہم نے بھگایا۔ اختلافات ہو رہے تھے، آسمان سے وحی آ گئی، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات کو، اپنے تعلقات کو استوار کر لو، درست کر لو۔ مطلب یہ ہوا بگڑے تعلقات کو سدھارنا، سنوارنا، بنانا، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اور اس وحی کے ساتھ ساتھ جب وہ آیت نازل ہو گئی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو شریعت نے خود حصے مقرر کر دیے، بتا دیے کہ مال غنیمت میں کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے اور کسے کتنا ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تعلیمات کے مطابق مال غنیمت کو آپس میں بانٹ کر اپنے سارے اختلافات ختم کر لیے۔ ہمارے موضوع کے حوالے سے ایک دوسری آیت ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے سورۃ الحجرات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت کے شان نزول میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس گئے، اس سے کچھ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ طبیعت میں شرارت تھی، مزاج میں خباثت تھی، اور تھا بھی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، تمہارے گدھے کی بدبو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس بات کو سن کر ایک صحابی جلال میں آ گئے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جواب دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تیری بو سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بات پر عبداللہ بن ابی بن سلول کے چاہنے والے اس صحابی سے الجھ پڑے اور آپس میں خود مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ جب کبھی اختلاف ہو جائے، پھوٹ پڑ جائے، رشتوں میں دراڑ آ جائے، تو دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صلح کرانے کی کوشش کرے، مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ اختلاف رائے کا ہونا ضروری بات ہے،
جہاں دو انسان رہتے ہیں اختلاف کہیں نہ کہیں چل کر ہوگا، مرضیات کا ٹکراؤ، مزاجوں کا اختلاف، طبیعتوں کا اختلاف فطری بات ہے، لیکن جب بھی اختلاف ہو جائے شریعت سب سے پہلے اختلاف کرنے والوں کو تعلیم دیتی ہے کہ صلح و صفائی کا ذہن رکھو۔ یہ نہیں کہ اپنے اختلافات کو طول دینا ہے، اپنے جھگڑوں کو قیامت تک لے کے چلنا ہے، نہیں، یہ مزاج شریعت نے کبھی وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ لڑنے والوں سے کہتی ہے کہ صلح و صفائی کا ذہن رکھو، مسائل کو سلجھانے کا مزاج رکھو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی سے بات چھوڑے، گفتگو چھوڑے 3 دن سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، غصہ آ گیا، کچھ اختلافات ہو گئے، زیادہ سے زیادہ 3 دنوں تک آپ اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ افضل ہے کہ وہ بھی نہ ہو، لیکن انسان ہے، غصہ غالب آتا ہے، 3 دنوں تک اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہو، قطع تعلق کر سکتے ہو، لیکن 3 دن سے زیادہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے 2 افراد، ایسے 2 اشخاص جو آپس میں اختلاف کر کے بولا نہیں کرتے، گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیتے ہیں، جب ہر پیر اور جمعرات کو ان کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے دعہما حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس میں اپنے تعلقات استوار نہ کر لیں، اس وقت تک میں ان کے اعمال کو نہیں دیکھوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے خود لڑنے والوں کو صلح و صفائی کا مزاج رکھنا چاہیے۔ ان کے اندر خود اگر صلح و صفائی کا مزاج نہ ہو، صلح و صفائی کی نیت نہ ہو، دوسرا لاکھ کوشش کرے بات نہیں بنے گی۔ تو پہلے انسان خود جن کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں وہ صلح و صفائی کا ذہن رکھیں، اور دوسروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیچ میں دخل اندازی کرتے ہوئے، مداخلت کرتے ہوئے دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں، دونوں کی سنیں، مسئلے کی تہ تک پہنچیں، دیکھیں کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے، اور سلجھانے کے طریقے کیا ہیں، مناسب طریقے سے سلجھا دیا جائے۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ، بہت بڑا کار خیر ہے یہ۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنا اور آپس میں لڑنے والوں کو ملانا، اسے نفل نمازوں سے افضل قرار دیا، نفل روزوں سے افضل قرار دیا، اور نفل صدقات و خیرات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا ہے۔ اور مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح جاگتا ہے، اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں 360 جوڑ رکھے ہیں، انہی جوڑوں کی وجہ سے وہ چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا مڑتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو شکر کی متقاضی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا انسانی بدن میں موجود ان 360 جوڑوں کا حق ہر صبح انسان پر واجب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر صبح ہر انسان پر 360 صدقے واجب ہوتے ہیں ان 360 جوڑوں کے مقابلے میں۔ بہت بڑی ذمہ داری، لیکن اس ذمہ داری کو ادا کیسے کیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت آسان ہے۔ کہا کیسے؟ کہا امر بمعروف صدقہ، کسی کو بھلائی کا حکم دے دو صدقہ ہوگا، کسی کو برائی سے روک دو وہ بھی صدقہ ہے، لڑتے جھگڑتے لوگوں کے درمیان صلح کروا دو وہ بھی صدقہ ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ اکبر کا ذکر کرو وہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہو وہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو وہ بھی صدقہ ہے۔ کہا ان مختلف عبادتوں کے ذریعے سے تم ہر صبح اپنے اوپر عائد ہونے والے 360 حقوق ادا کر سکتے ہو، اور ان عبادتوں میں سے ایک عبادت لڑتے جھگڑتے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ان کے بگڑے تعلقات کو پھر استوار کرنا اور ایک کو دوسرے سے قریب کرنا۔ یہ کتنا بڑا عمل ہوگا، یہ کتنی بڑی نیکی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے صلح کرانے والوں کو جھوٹ کہنے کی بھی اجازت دی ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں شریعت میں جھوٹ کو کتنا بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین قرآن کہتا ہے، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے باوجود آپس میں لڑتے لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ کی اجازت ہے۔ آپ اس کے پاس جا کر کہیں کہ بھائی میں نے آپ کے مد مقابل سے بات کی ہے، وہ نادم ہے، وہ پشیمان ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں،
حالانکہ نہ وہ نادم ہے، نہ وہ پشیمان ہے، نہ وہ ملنا چاہ رہا۔ آپ جا کے سامنے والے کو ایسا کہتے ہیں اور ادھر جا کر بھی ویسے ہی کہتے ہیں، آپس میں ملانے کے لیے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب وقت ہوا ایک بریک کا، آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنا، آپس میں لڑتے جھگڑتے لوگوں کو ملانا، یہ بہت عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات سے آپ نبوت سے پہلے بھی جانے گئے، اس میں سے ایک بنیادی صفت یہ تھی، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں۔ ٹوٹتے رشتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑا کرتے تھے۔ جہاں بھی تعلقات بگڑتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلقات کو پھر سے سنوارا کرتے تھے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے عملی واقعات کتب حدیث میں مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند یا اپنے نواسے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا، جبکہ وہ ننھے سے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین طائفتین عظیمتین من امتی۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے میری امت کے آپس میں لڑتے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی منقبت ہے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی؟ جب جنگ جمل ہوئی، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ جنگ صفین ہوئی، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حالات بگڑ گئے، مسلمان بڑھ گئے تھے، صحابہ دو حصوں میں بڑھ گئے تھے۔ تو حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 40 پر 1 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو کر امت کے ان دو گروہوں کو آپس میں پھر سے ملا دیا۔ اسی لیے سن 40 پر 1 ہجری کو عام الجماع کہا جاتا ہے، اجتماعیت کا سال کہا جاتا ہے، جس سال مسلمانوں کی شیرازہ بندی دوبارہ ہو گئی تھی ان کا شیرازہ بکھرنے کے بعد۔ تو حضرت حسن ابن علی کی بہت بڑی منقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ صلح و صفائی کا اتنا عظیم کام لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کام ان سے لیا۔ جہاں کہیں اختلاف ہوتا، پیارے نبی از خود اپنی جانب سے فوراً تشریف لے جاتے اور مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے۔ اور اس کی وجہ سے یہاں تک آتا روایتوں میں کہ آپ صلح کروانے کے لیے گئے اور نماز میں مسبوق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نماز میں مسبوق ہونے کی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ آپ سے 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت فوت ہو جائے، تکبیر تحریمہ فوت ہو جائے۔ پوری زندگی میں غالباً 2 مرتبے ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، دیر ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے با جماعت نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے تشریف لائے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک مرتبہ مسبوق ہوئے۔ اور دوسرا واقعہ، اہل قباء کے درمیان آپس میں کچھ اختلافات ہو گئے، اہل قباء آپس میں لڑ پڑے، مار پیٹ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، آپ فوراً تشریف لے گئے، معاملے کو سنا اور معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھایا۔ مسئلے کو حل کر کے تشریف لانے میں دیر ہوئی، تب تک مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شامل ہو کر نماز ادا کی۔ تو غور کرنے کی بات ہے، صلح کروانا کتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر تحریمہ فوت ہوئی، جن کی تکبیر تحریمہ کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، اور آپ مسبوق ہوئے جو کہ کبھی مسبوق نہیں ہوا کرتے تھے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنا کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ اختلافات کہاں نہیں ہوتے، مخالفتیں کہاں نہیں آتی، پھوٹ کہاں نہیں پڑتی، یہ ہر گھر میں ہو سکتا ہے۔ لیکن صلح و صفائی کا مزاج اگر رہے، بڑے بڑے اختلافات بھی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، اور اختلاف
کس مسئلے کو لے کر ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں اپنا حصہ پوچھنے کے لیے گئی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں وہ حدیث تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء اس دنیا میں جو بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ وراثت میں ہمارے رشتہ داروں تک منتقل نہیں ہوگا، ہم جو بھی سرمایہ چھوڑ جاتے ہیں وہ بیت المال جائے گا، وہ عامۃ المسلمین کے حق میں صدقہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ حدیث تھی، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دینے سے انکار کر دیا۔ بشری تقاضا، انسان تھی، بشر تھی، بشری تقاضا غالب آ گیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن قربان جائیے، طبقہ صحابہ کی خصوصیت یہ تھی، مسائل جس طرح ہمارے درمیان پیدا ہوتے ہیں مسائل ویسے وہاں بھی پیدا ہوتے تھے، لیکن ان کی خوبی، ان کا کمال یہ تھا وہ مسائل کو فوراً حل کر لیتے تھے۔ ہم مسائل کو حل کیے بغیر آگے بڑھاتے ہیں، وہ مسائل کو فوراً حل کر لیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان کو خود اچھا نہ لگا کہ فاطمہ جو نبی کی لخت جگر ہیں، اور وہ فاطمہ جن کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارا بها ویؤذینی ما آذاها، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے، فاطمہ کا درد میرا درد ہے، کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے، خلیفہ وقت، لیکن قربان جائیے اس تواضع پر، اس عاجزی پر، اس انکساری پر، خلیفہ وقت ہونے کے باوجود حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں، حضرت علی کے گھر جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، اجازت لے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رو رو کے راضی کر لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی ان سے راضی ہو جاتی ہیں، خوش ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا مزاج اگر رہے، ایسی طبیعت اگر رہے، کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ مزاجوں میں تواضع ہو، مزاجوں میں انکساری ہو، اور اللہ کی خاطر خود کے چھوٹے بننے کا ذہن ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، آپس میں لڑنے جھگڑنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر سامنے والے کو سلام کر دیتا ہے، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ ایسا ہی ایک مسئلہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بہنجے عبداللہ بن زبیر کے درمیان ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر سگے بہنجے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے ام المومنین کے تصرفات کو لے کر کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے ام المومنین کو بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نظر مان لی کہ میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر بہت پریشان ہوئے، بات کرنا چاہا، کوشش کی، پر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تیار نہ ہوئی، اس لیے کہ وہ نظر مان چکی تھی بات نہ کرنے کی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بے چین رہتے، کیسے میں بات کروں اپنی خالہ سے، خالہ ماں کے برابر، وہ بھی ام المومنین۔ بالآخر عبداللہ بن زبیر نے مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ ان دونوں سے گزارش کی، مجھے لے جاؤ ام المومنین کے پاس اور میری خالہ سے ملا دو، مجھے ہمارے تعلقات کو استوار کر دو آپ لوگ۔ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن الاسود دونوں نے عبداللہ بن زبیر پر ایک چادر ڈھانک دی، ان کو لے گئے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، آواز دے کے کہا ہم آ سکتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور آؤ۔ مسور بن مخرمہ نے پوچھا ہم سب آ سکتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تم سب آ سکتے ہو۔ حضرت عائشہ کو خبر نہیں کہ ان اجازت لینے والوں میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں جو چادر میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اجازت ملی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب آ سکتے ہو، تینوں گھر کے اندر داخل ہوئے اور عبداللہ بن زبیر جیسے ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنچے اپنی خالہ سے بے ساختہ چمٹ گئے، زار و قطار رونے لگے، معافی مانگنے لگے، کہنے لگے مائی معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی آنسو بہاتے بہاتے روتے روتے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کیسی عاجزی، کیسی انکساری اور کیسے اخلاق ہیں یہ۔ اور مسور بن مخرمہ عبد الرحمن بن الاسود کا کردار بھی قابل تعریف ہے، انہوں نے کیسے اپنا رول ادا کیا
ام المومنین اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان صلح کروانے میں۔ آج یہ مزاج رکھنے والے، ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنے والے معاشرے میں خال خال ہی نظر آتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، گھر اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں، خاندان اختلافات کی آگ میں جل رہے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، مگر معاشرے میں صلح کرنے والے ناپید ہیں۔ اور نظر آتے ہیں تو کیسے لوگ؟ وہ لوگ جو اختلافات کی بھڑکتی آگ میں مزید پیٹرول ڈال کے اس کو اور بھڑکاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے، اہل ایمان کی یہ صفت قرآن مجید نقل کرتا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، اہل ایمان وہ ہیں، وہ ان رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں جن رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مومن جوڑتا ہے، مومن توڑتا نہیں ہے، مومن قریب ہوتا ہے، قریب کرتا ہے، مومن دور نہیں ہوتا، دور نہیں کرتا ہے۔ گویا ایک ایسی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر عمل کرنے والے معاشرے میں بہت کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اہمیت کو سمجھ کر ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس راستے سے رب کی بنائی ہوئی جنت کو پانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى